نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الكريم المتين الحسيم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. آمنت بالله صدق الله العظيم. تمام حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، آج کا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. علماء محدثین فقہاء کا اس میں اتفاق ہے کہ سرکار علیہ السلام کی اسراء والمعراج کا مہینہ ہے. جملہ جو ہے وہ اسراء والمعراج ہے، لیکن کچھ خطباء نے مشہور کر دیا ہے معراج کے لحاظ سے. کیا کہتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے، لیکن مکمل جملہ اسراء والمعراج ہے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک. یعنی مسجد اقصیٰ بھی اس کے اندر ہے، شامل ہے. اب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو معراج جو ہوئی ہے وہ روحانیت کے طریقے پر ہوئی ہے، لیکن جمہور علماء اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور یہی موقف ہے کہ سرکار علیہ السلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانیت کے طریقے پر ہوئی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو روحانیت پر ہوئی ہے، ان کی دلیل سورۃ بنی اسرائیل اٹھائیں. وہ کہتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، کہ رؤیا کا معنی، رؤیا کے کئی معنی ہیں. رؤیا کا معنی خواب بھی ہے، رؤیا کا معنی نیند بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جوید غامدی کہتا ہے کہ سرکار کو جو معراج ہوئی ہے وہ روحانیت کے طریقے پر ہوئی ہے، تو وہ رؤیا کا معنی خواب بھی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ رؤیا کا معنی خواب بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رؤیا کے کئی اور معنی بھی ہے، لیکن جمہور علماء علامہ عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رؤیا کا معنی جو ہے یہ آنکھوں کو کہتے ہیں کہ سرکار نے اپنے ان چشمان مبارک سے اللہ کا دیدار کیا ہے. اور علامہ عبد القیوم نے تو آگے ایک جملہ اور بھی فرما دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام اللہ کے عرش پر بیٹھے ہیں اور اللہ سے ہم کلامی ہوئی ہے. فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے مقام پر جو فیض ہوئے ہیں سرکار علیہ السلام، ان کا تو یہ عقیدہ ہے. اللہ نے اسرا کہہ دیا کہ ہم نے سیر کرائی. آگے کہا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس زمین میں برکت رکھ دی ہے اس کے ارد گرد. تو کیوں رکھ دی ہے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی جو ہے نشانیاں دکھائیں پیغمبر علیہ السلام کو. لنریہ جار مجرور اس کا تعلق اسرا کے ساتھ ہے کہ سرکار زمینی نشانیاں تو دیکھ چکے تھے، لیکن اسرا ہم اب سرکار کو جو ہے آسمانی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اس لیے لنریہ کہہ دیا اور اس کا تعلق اسرا کے ساتھ محدثین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسرا کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس سے مراد جو ہے آسمانی نشانیاں مراد ہے.
حضرات محترم جب سرکار علیہ السلام اُمّے ہانی جو مشہور اُمّے ہانی پاک کے نام سے ہے لیکن ان کا اصل نام بی بی فاختہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر سرکار علیہ السلام وہاں جلوہ افروز ہے، اتنے میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلامتی ہو۔ سرکار نے جواب دیا اور فرمایا وعلیک السلام یا سید الملائکہ، اے ملائکہ کے سردار، اے فرشتوں کے سردار تم پر بھی سلامتی ہو۔ جبریل علیہ السلام سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے پیغمبر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معراج کرانا چاہتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو سرکار علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج تو مسرت کا دن ہے، آج تو خوشی کے لمحات ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا جبریل آج مجھے میری والدہ کی یاد آتی ہے، آج میری ماں ہوتی میں کہتا اے ماں تیرا بیٹا محمد آج آسمانوں کی سیر کرنے والا ہے، اپنے رب کا دیدار کرنے والا ہے۔ میری ماں مجھے سینے سے لگا لیتی اور فرماتی اے میرا بیٹا محمد آج میں بہت خوش ہوں، لیکن اے جبریل آج میری ماں نہیں ہے، مجھے وہ ماں کی شفقتیں یاد آتی ہیں، وہ لمحات یاد آتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آگے فرمائے۔ جبریل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا، سرکار کی آنکھوں سے اور آنسو کا زیادہ ظہور ہوا، آپ کی چشمان مبارک بھی ان آنسو سے تر ہو گئی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل آج میرا ابا جان ہوتا، آج میرا والد ہوتا تو وہ مجھے سینے سے لگا لیتا اور میں عرض کرتا اے ابا جان تیرا محمد بیٹا اپنے رب کا دیدار کرنے جا رہا ہے، آپ خوش ہو یا نہیں؟ میرے والد محترم حضرت عبداللہ بہت خوش ہوتے، لیکن جبریل میرے والدین تو نہیں رہے دنیا میں بظاہر۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ، پھر فرمائے سرکار نے فرمایا اے جبریل والدین کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، میں یہاں پر آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ والدین کو سرکار علیہ السلام کی محبت دیکھے کہ جب عرش پر جا رہے ہیں تو والدین کا مقام بتایا، جب عرش سے واپس آ رہے ہیں تب بھی والدین کا مقام بتایا۔ کہ کیوں بتایا؟ کہ میری امت کے لوگ جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس پر علماء بیان کر رہے تھے، تو اس لیے میں نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے، برق کی جمع ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، براق یعنی کئی بجلیاں۔ تو حضرات محترم سرکار علیہ السلام جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں کچھ لوگوں کا محدثین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا اختلاف ہے کہ پہلے آسمان میں فلاں نبی تھے، دوسرے میں فلاں نبی تھے، لیکن محمد علی اور حسین نے یہ جو ہے رپڑی مکا دیا، اختلافات کی وجہ کو ختم کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اِيَّاهُمَا، اس جملے میں ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آ گئے ہیں جو 7 آسمانوں پر تھے۔ اِيَّا جو حمزہ ہے پہلے، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سرکار علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے آپ کے باپ ابو البشر حضرت آدم ہیں، ان کو آپ سلام کہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، حضرت آدم نے جواب دیا اور فرمایا اے سالے بیٹے، اے سالے نبی، مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ پھر دوسرے آسمان پر پہنچے، اِيَّا عین آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر ملے تو وہ بھی کہتے ہیں مرحبا مرحبا، اے اللہ کے پیغمبر خوش آمدید خوش آمدید۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ پھر چوتھے آسمان پر اِيَّاهُمَا
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी खुशामदीद किया। फिर पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी मरहबा मरहबा की सदा लगाई। फिर छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी मरहबा मरहबा की सदा लगाई। फिर सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम ने सदा दी और कहा, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद करीम मरहबा 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 अहलन व सहलन मरहबा, ऐ मेरे बेटे ऐ साले नबी खुशामदीद, आपका आना मुबारक हो, आपका आना मुबारक हो। तो हजरत मोहतरम फिर जब सातवें आसमान पर सरकार पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा की तरफ देखा कि मैंने जाना है, तो सरकार अलैहिस्सलाम अभी कदम बढ़ाना चाहते थे, अभी जाना चाहते थे। हाथे में गैब से आवाज आई कि या मोहम्मद फइन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ मोहम्मद करीम ठहर जा ठहर जा ठहर जा, तेरा रब तुझ पर दरूद और सलाम पढ़ना चाहता है। मोहम्मद करीम ठहर गए, रब ने दरूद और सलाम पढ़ा। हजरत जिब्रील वहां पर रुक गए, उनका मकाम की इंतहा हो गई। सरकार आगे गए हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से उनकी मुलाकात हुई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मुख्तसर अर्ज करो कि ऐ मेरे पैगंबर, ऐ साले नबी, आज मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, ऐ मालिक मौला, आज तेरा बंदा वो तोहफा लाया है जो तुझ खालिक के पास भी नहीं है। मेरे रब ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, वो कौन सा तोहफा है जो रब के पास ना हो? मैं तो तमाम जहान का खालिक हूँ, मैं तमाम जहान का रब हूँ, मेरे लिए ही तमाम जहान है, मैंने तमाम जहान को बनाया है। मेरे लिए वो कौन सी चीज है जो मुझ रब से छुपी हुई हो? हजरत मोहम्मद मुस्तफा अर्ज करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, ऐ अल्लाह करीम, मैं अपने इबादत लाया हूँ, मैं अपने खुशू लाया हूँ, मैं अपने हुजू लाया हूँ, मैं क़ियाम लाया हूँ, मैं रुकू लाया हूँ, मैं सुजूद लाया हूँ। ऐ मालिक मौला, तू इबादत से पाक है, तू रुकू से पाक है, तू क़ियाम से पाक है, तू सुजूद से पाक है, तू तशहुद से पाक है। मैं वो इबादत लाया हूँ ऐ मालिक, तेरे पास नहीं है, क्योंकि तू तमाम जहानों का रब है, सब तेरी इबादत करते हैं, तू किसी की इबादत नहीं करता। इसलिए मैंने कहा कि मैं वो तोहफा लाया हूँ जो तुझ खालिक के पास भी नहीं है। हजरत मोहतरम फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में जो तोहफा दिया, तो रब ने फरमाया, ऐ मेरे मोहम्मद करीम, ऐ पैगंबर, एक तूने तोहफा दिया है, एक मैं तुम्हें आज तोहफा देता हूँ जो तेरी उम्मत की बख्शिश का जरिया होगा, असबाब निजात का असबाब होगा, सबब बनेगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मालिक मौला अता कर। मालिक मौला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद करीम, आज मैं तुम्हें 50 नमाज़ें अता कर रहा हूँ, तेरी उम्मत पढ़ेगी, ये तेरी उम्मत की बख्शिश का जरिया है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अर्ज की, ऐ मालिक मौला, आज तूने मुझे तो मेराज करा ली है, मेरी उम्मत की मेराज क्या होगी? फिर रब ने फरमाया, ऐ महबूब, अपनी उम्मत से जाकर कह देना, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, मोमिनों की मेराज जो है वो नमाज है। लेकिन आज देखे हम नमाज से दूर हैं। सरकार ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मुझ मोहम्मद की आंखों की ठंडक है, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज से दूर है, दीन से दूर हो गए हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर जाएं, अर्श पर जाएं, रब से मुलाकात करें तो उम्मत याद है, लेकिन उम्मत इतनी बेवफा हो गई है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को भूल चुकी है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकाम को भूल चुकी है। हजरत मोहतरम फिर मेरे महबूब ने अर्ज की, ऐ मालिक मौला, मैंने तेरा दीदार किया है, ठीक है, लेकिन जब मैं सुबह बताऊंगा इन लोगों को कि मैं 50 नमाज लेकर आया हूँ, मैंने रब से मुलाकात की है,
میں نے جنت کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے اپنے حبشی غلام حضرت بلال کے لیے فلاں حور جو ہے حوروں کی سردار چن لی ہے، فلاں صحابی کو میں نے فلاں حور دی ہے۔ تو آپ میں جو یہ عرض کروں گا، میں جو کہوں گا اپنی امت سے، اپنے صحابہ سے، کفار مکہ سے، کیا وہ تسلیم کریں گے؟ میرے رب نے فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ تو میرے محبوب نے عرض کی، پھر وہ سوال کر لے کہ آپ نے اپنے رب کو تو دیکھا ہے، آپ کا رب دکھائی کیسے دیتا ہے؟ آپ کا رب کیسا ہے؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر اللہ نے فرمایا اے محبوب جب وہ آپ سے سوال کرے تو فرما دینا نا من رآنی فقد رأى الحق، اے محبوب جس نے اپنے رب کو دیکھنا ہے وہ مجھ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ تو یہاں پر میرے مرشد کامل حضرت محمد یار فریدی وہ ترجمانی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، وہ ادھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا، وہ حقیقت طریقہ شریعت کسے سوا معرفت نسا کوئی نہیں سکتا۔ حضرات محترم پھر سرکار علیہ السلام وہاں سے تشریف لے کر آ رہے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر بھی اعتراض کرتے ہیں نا، عقل دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام گئے براق پر تھے لیکن واپس کس چیز پر آئے تھے؟ اگر میں کہتا کہ میں نے نعوذ باللہ یا مفتی عبد الواحد قریشی لے کر گیا ہو، یا امام اعظم ابو حنیفہ لے کر گیا ہو، یا امام بخاری اسماعیل علی البخاری لے کر گئے ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے فلاں چیز پر لے کر گئے تھے، وہ فلاں چیز پر لے کر آئے ہیں نہیں۔ کون لے کر گیا ہے؟ سبحان وہ پاک ہے، کون؟ اللہ پاک ہے جس نے محبوب کو معراج کرائی۔ اس نے یہ سبب بھی بنا لیا تھا کہ سرکار کو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جو سرکار کو وہاں سے زمین میں بھیج دیا، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزے کی تعریف تمام کو آتی ہے، جو عقل سے ماورا ہو، عقل قبول نہ کرے۔ تو یہ سرکار کا معجزہ تھا اور اللہ کا کرم تھا۔ سرکار کی طرف نسبت کرے تو یہ معجزہ ہوگا سرکار کا، اگر اللہ کی طرف نسبت کرے کہ یہ اللہ نے کام کیا ہے، اس کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، اطمینان ہے اللہ کا۔ حضرات محترم پھر سرکار آئے جب زمین پر تو کفار مکہ نے انکار کیا اور کہا کہ آپ نے کہا میں نے رب کو دیکھا ہے، فلاں چیز کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، جنت کو دیکھ کر آیا ہوں، جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، یہ کیسے؟ یہ تو محال ہے، ایک لمحہ بھی نہیں لگا، کچھ لمحے میں یہ تو محال ہے۔ تو اس پر اللہ